الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حاضرین محترم، حمد و صلات کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 62ویں آیت ہے، یعنی آیت نمبر 60 پر 2. پروردگار فرما رہا ہے ان ھذا، بے شک یہ، لہو القصص الحق، یقیناً یہی سچی بات ہے، سچا واقعہ. تو واقعہ کیا تھا جسے ہم نے گزشتہ محفل تفسیر میں سنا ہے؟ نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے لگا. مناظرہ ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسکت جوابات دی، لاجواب بنا دیا نصرانیوں کو. ان سے پوچھا گیا، جیسا کہ قرآن کی آیتوں میں ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم اس بنیاد پر خدا کا بیٹا مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں کوئی باپ نہیں تھا، تو پھر بتاؤ آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کا باپ بھی نہیں بیٹا بھی نہیں، تو آدم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ہرگز نہیں مانتا. وہاں تک صحیح ہے، مگر یہاں غلطی کر رہے ہیں. تو لاجواب ہو گئے. پھر جب مناظرے کا معاملہ ختم ہو گیا، یعنی اس لیول کو پار کر چکے، تب مباہلے کا معاملہ آیا. مباہلہ یعنی تم ایک طرف رہو، ہم ایک طرف رہیں، تمہارے خاندان کے خاندان آ جاؤ اور میں بس میرے خاندان کو لے کر آتا ہوں. ہم دونوں دعا کریں، ایک طرف میں اور میرے بچے دعا کریں گے، تمہارے لوگوں کے ساتھ دعا کرو. اللہ جھوٹے پہ اپنی لعنت کو اتار دے، اسے دھسا دے، برباد کر دے. اگر تم جھوٹے رہو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے، ہم رہیں گے تو ہم ہو جائیں گے. تو مباہلے کا وقت بھی طے ہو گیا. جب وقت طے ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ، امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں کو لے کر حضور خود وہاں پہ پہنچ جاتے. صرف 5 نفوس قدسیہ، 5 تن پاک وہاں پہ حاضر ہو. دوسری طرف عیسائیوں کا جمع غفیر ہے. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا اس نے آ کر عیسائیوں سے کہا کہ مباہلے سے اب رجوع کر لو، یعنی مباہلے کو وڈرا کر لو.
وڈرا کر لو، رجوع کر لو، اسی میں تمہاری سلامتی ہے۔ میں ان کے چہروں میں ایسی نورانیت دیکھ رہا ہوں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین دعا کر دیں اور یہ چاروں آمین کہہ دیں گے تو ہمارا تختہ الٹ جائے گا، ہم میں کا یہ بچہ بھی نہیں بچے گا۔ یہ کہہ رہا ہے اپنے لوگوں سے، تو وہ لوگ مباہلے سے پیچھے ہو کر یعنی کہتے اب مباہلہ نہیں کریں گے، پھر کبھی دیکھیں گے، چلے گئے۔ وہ وقت بہترین وقت تھا، وقت بہترین تھا کہ آگے بڑھ کر عیسائیوں کا سردار کلمہ پڑھ لیتا، سارے عیسائی بھی کلمہ پڑھ لیتے تو قسمت چمک جاتی۔ مگر توفیق یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ ابو جہل نے نبی کو روزانہ دیکھا، دیکھ کر بھی دیکھے بغیر رہا۔ اویس قرنی نے یہ بار بھی نہیں دیکھا، مگر تصورات میں دیدار مصطفیٰ کے بغیر ان کا کوئی لمحہ نہیں گزرتا، تو دیکھے بغیر عاشق ہو گئے، دیکھنے کے باوجود دشمن کا دشمن رہا۔ ابو جہل بہت قریب تھا لیکن کتنا دور تھا کون بتائے۔ اویس قرنی قرن میں تھے، بہت دور تھے، نبی سے کتنے قریب تھے کون بتائے گا۔ تو توفیق یہ اللہ کی خاص نعمت ہے۔ تو یہ جو واقعہ بتایا گیا یہ بالکل صحیح واقعہ، ان ھذا لہو القصص الحق، سچا قصہ ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، اور جو معبود ہو اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ اگر اولاد ہو جائے، معبود کی اولاد ہو جائے تو وہ بھی معبود ہو جائے۔ الہ کا اگر بیٹا ہے تو وہ بھی الہ ہو جائے گا۔ تو تم یہ خدا کے قائل ہو تو خدا کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ خدا کا باپ، نہ خدا کا بیٹا، نہ خدا کا بھائی، نہ خدا کی بہن، نہ خدا کی بیوی، اور نہ کوئی رشتہ دار۔ یہ سارے رشتے ناتے اے بندو تمہارے لیے ہے، تمہارے اندر ہے۔ تمہارے بھائی بھی ہیں، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، چچا بھی ہے، بھتیجا بھی ہے، ماموں بھی ہے، بھانجا بھی ہے، سب یہ رشتے تمہارے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام رشتوں سے منزہ ہے۔ اگر کوئی خدا کے لیے کوئی رشتہ ثابت کر دے، یاد رکھیے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے ابھی رب کو پہچانا نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے، نہ وہ باپ ہے کسی کا، نہ وہ بیٹا ہے کسی کا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا کفو نہیں، یعنی کوئی اس کی بیوی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہی ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں۔ انکار کرو، تمام معبودوں کا انکار کرو۔ کوئی جانور معبود نہیں، کوئی انسان معبود نہیں، کوئی فرشتہ معبود نہیں، کوئی ستارہ معبود نہیں، کوئی درخت معبود نہیں، کوئی پہاڑ معبود نہیں۔ از فوق العرش تا تحت الثری، عرش کے اوپر سے لے کر زمین کی نچلی گہرائیوں کے نیچے تک کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو پہلے انکار کرو پھر اس بات کرو، نیگیشن، نیگیٹو اسٹیٹمنٹ، اس کے بعد پازیٹیو۔ تو نیگیٹو کہہ کر پازیٹیو کہنے میں بہت مضبوطی آ جاتی ہے۔ جیسے ہم کہیں یہاں مسجد ہے
یہ پازیٹو اسٹیٹمنٹ. کوئی مسجد نہیں سوائے اس مسجد کے. تو اس کے اندر کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بس ایک مسجد ہے، دو مسجدیں یہاں نہیں. تو لا الہ الا اللہ. اللہ نے کہا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو کفر کرے طاغوت کا، اللہ کے سوا جو بھی معبود کی شکل میں آئے وہ طاغوت ہے. کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً اللہ وہی ہے عزت والا حکمت والا. دونوں خوبیاں خدا کے ساتھ. عزت والا وہ ہے. جب وہ عزت والا ہے تو ہم کیا ہیں؟ یاد رکھ لیجئے اصلاً ہم ذلت والے، اصلاً ہم ذلت والے ہیں. وہ عزت دے دیتا ہے تو عزت مل جاتی ہے. میری اپنی عزت کوئی سمجھ رہا ہے تو دھوکے میں ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ذلت ہوں، سراپا ذلت ہوں، اس نے مجھے عزت سے رکھ لیا ہے، تو یہ انسان عقل مند ہے، رب کو پہچاننے والا ہے، اسے رب کا عرفان حاصل ہے. تو یہی انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. رب عزت دیتا ہے، دینے والے کو بھول گیا اور اس چیز کو اپنی ذاتی چیز سمجھ لیا. ذاتی چیز کا مطلب خود اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے، یہ سمجھنا، یہ دھوکہ. تو اللہ نے اس دھوکے کو دور کر دیا. کہا لہو العزیز، وہی ایک عزت والا، الحکیم وہی ایک حکمت والا. تو ہمارے پاس حکمت ہے نہیں. جب حکمت نہیں تو کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے اندر نادانی ہی نادانی ہے. نادانی ہی نادانی ہے. کچھ ہم جان لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں تو رب ہم سے کروا لیتا ہے، مگر ہم یہ حقیقت بھول جاتے ہیں. کوئی حقیقت کو بھول جاتا ہے، کوئی حقیقت کو جانتا ہی نہیں. جانتا ہی نہیں. کوئی جانتا تو ہے مگر شیطان اس طرح غفلت کا پردہ ڈال دیتا ہے کہ بھول جاتا ہے. میں یہ جو کیا میری عقل مندی سے میں کر لیا. میرے جگہ دوسرا آدمی رہتا تو ہرگز نہیں بچتا. میری جگہ دوسرا آدمی رہتا تو ہرگز یہ نہیں کر سکتا. تو کیا مطلب؟ سب عقل مندی اس کی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا اس لیے میں بچ گیا. رب کا کرم دوسرے پہ ہوگا تو وہ بھی بچے گا. اللہ کا کرم کسی ایک کے ساتھ قید نہیں. اللہ کی بہت سی نعمتیں کسی ایک کے ساتھ قید نہیں. بارش ہوتی ہے، سب کے گھروں پہ پڑتی ہے بارش. چن کر پڑتی کیا؟ ایم پی کے گھر میں پڑیں گی بارش، ایم ایل اے کے گھر پہ پڑے گی بارش، یا بہت بڑا افسر آفیسر اس کے گھر میں پڑے گی بارش، یا کروڑ پتی ہے اس کے گھر میں پڑے گی بارش. ایسا نہیں ہے. سب کے گھروں پہ بارش پڑتی ہے. اچھوں کے گھروں پہ بھی پڑتی ہے، بروں کے گھروں پہ بھی پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے. تو وہ پروردگار اس معاملے میں بھی کسی چیز کا پابند نہیں ہے. جسے چاہے جتنا چاہے دے دے. تو وہ عزت والا، وہ حکمت والا ہے. دیکھیے شرک لوگ کہتے ہیں. لوگوں نے کاموں کا نام شرک رکھ لیا، حالانکہ شرک کا تعلق عقیدے سے. شرک کا تعلق عقیدے سے. اب اللہ نے کہا کہ میں عزت والا ہوں. اب بندہ سمجھتا ہے کہ میں عزت والا ہوں، تو اب وہ شرک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ عقیدے میں شرک کر رہا ہے. جو چیز خدا کی ہے وہ خود کے لیے مان رہا ہے، اور بہت بڑا متقی بھی سمجھ رہا ہے خود کو، پرہیزگار بھی سمجھ رہا ہے، بڑے درجے کا مومن بھی سمجھ رہا ہے، مگر بنیادی چیز میں غلطی کر رہا ہے. عزت خدا کے لیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ ہی کے لیے عزت ہے. وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کو عزت ہے. رسول کو عزت کس نے دی؟ اللہ نے دی.
وللمؤمنین، مومنوں کو عزت ہے. یہ عزت کس نے دی؟ اللہ نے دی. اصلاً عزت اللہ ہی کی ہے. اللہ جسے جتنی عزت دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے. سب سے زیادہ عزت اللہ نے کسی ہستی کو دی ہے تو وہ ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضور کے طفیل، حضور کی پیروی کی وجہ سے ہر ولی کو عزت ملی ہے، ہر نیک مسلمان کو عزت ملی. تو جو چیز خدا کی ہے اسے خدا کے لیے ماننا، جب خدا کے لیے مان لیتا ہے تو خود سے اس چیز کا انکار کر دینا. یہ کہہ دینا کہ میرے اندر عزت نہیں ہے، بھائی اتنی عزت تمہیں دی جا رہی ہے، وہ دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے، میری تو نہیں ہے. میری جھولی تو خالی ہے، اس میں اگر ٹکڑے پڑے ہیں تو مولا کے پڑے، اصل جھولی میری خالی ہے. کچھ ٹکڑے نظر آئے تو اس نے ڈال دیے، کچھ عزت میری ہے تو اس نے دے دی ہے، میرے پاس کوئی عزت نہیں ہے. یہ ہے رب کا عرفان، رب کو سمجھنا. رب کو جو سمجھا وہ خود کو سمجھے گا. کر پچھانت پہلے اپنے جان کی. صوفی میر حیات میسوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میسور دکنی ہندوستان کا حصہ ہے میسور، وہاں کے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کر پچھانت پہلے اپنے جان کی. خود کو جان لیا. کیا جان لیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جان لیا. میں کچھ نہیں ہوں یہ جان لیا تو اس نے جان لیا. میں کچھ ہوں یہ جان لیا تو اس نے کچھ بھی نہیں جانا، خود کو نہیں جانا. کر پچھانت پہلے اپنے جان کی، تا پچھانت ہو تجھے سبحان. اس کو پہچاننا ہے. تو جو جو صفت اس کی ہے وہ صفت مجھ میں نہیں ہے، جو جو صفت مجھ میں ہے وہ صفت اس میں نہیں ہے. خالق مخلوق کسی بھی معاملے میں یکساں نہیں ہو سکتے. افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا خالق اور غیر خالق برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. تو جب عزت اس کی ہے تو ہماری عزت نہیں. ذلتیں ہماری ہیں، عزتیں مولا کی ہیں، تو وہ کرم کرتا ہے تو عزت مل جاتی. اور پھر الحکیم، وہی ہے حکمت والا. حکمت کا معنی کیا ہے؟ کسی کام کو صحیح ڈھنگ کے ساتھ کرنا جس میں کوئی بگاڑ نہ ہو، خرابی نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ہم کوئی بھی کام کریں گے تو بگڑا ہوا ہی کریں گے. اگر کوئی ہم کو کہہ دے ارے بے ڈھنگے، بہت غصہ آ جائے. لیکن جو رب کو پہچان لیا وہ بولے گا میرے اصلی نام سے پکارتا نہ بات، اوریجنل نیم میرا. میں کیا ہر ایک بھی بے ڈھنگا ہے، ڈھنگ والا تو مولا ہی ہے، حکمت والا تو وہ ہے. دانش مندی جو ہمیں ملی ہے اس کی جانب سے ملی ہے. تو اصلی نام اے بے ڈھنگے کوئی بولا، رب کو پہچان لیا تو غصہ نہیں. اسی لیے اولیاء اکرام کی صفت ہے کہ یبکون حین یضحک الناس ویضحکون حین یبکی الناس. دوسرے لوگ روتے ہیں تو یہ ہنستے ہیں، اور دوسرے لوگ روتے ہیں تو یہ ہنستے. دوسرے ہنستے تو یہ روتے، دوسرے روتے تو یہ ہنستے. اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی تلاش میں گئے حضرت عمر، حضرت علی. لوگوں سے پوچھا کہ اویس نام کا کوئی شخص یہاں ہے. لوگوں نے کہا ہے ایک عجیب آدمی، یضحک حین یبکی الناس. سارے لوگ روتے تو یہ ہنستا، سارے لوگ روتے، سارے لوگ ہنستے تو یہ روتا ہے. کیوں؟ دوسروں کو اگر تم کہہ دو کہ اے بے ڈھنگے تو روئیں گے. کیا بول دیا مجھے، کیا بولتا رہنا، مجھے انسلٹ کر دیا. لیکن اللہ والے کو اگر بول دو اے بے ڈھنگے تو مسکرائے گا. صحیح نام سے مجھے یاد کیا ہے کہ رب کو پہچان لیا. تو الحکیم وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا،
بس اگر وہ پلٹ جائیں، یعنی اتنا سمجھانے کے باوجود، اے میرے مصطفیٰ آپ نے نصرانیوں کو سمجھایا، تقریر کی، پھر مناظرہ ہوا، مناظرے میں آپ غالب آ گئے۔ مناظرہ کیا ہے؟ ڈیبیٹ۔ مناظرے میں آپ غالب آ گئے، پھر مباہلے کی آپ نے دعوت دی، وہ پیچھے ہو گئے۔ وہ پیچھے ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے عقیدے پر خود ان کو بھروسہ نہیں ہے، ان کے عقیدے پر ان کو بھروسہ نہیں ہے۔ اگر بھروسہ ہوتا تو آگے بڑھتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عقیدے پہ پورا بھروسہ ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ آپ تو نبی ہیں خدا کی۔ تو آپ نے دعوت دی مباہلے کی۔ مباہلہ کا معنی گڑ گڑا کر رب سے فریاد کرنا، کہ اے مولا جو حق ہے وہ بتا دے، جو حق ہے وہ بتا دے۔ تو اتنا سب کچھ ہو گیا، اس کے باوجود وہ پلٹ گئے، آپ کی طرف نہیں آئے، آپ کی بات کو نہیں مانے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، یقیناً اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں۔ مفسد، فساد کرنے والا۔ فساد کا معنی کیا ہے؟ بگاڑ پیدا کرنا۔ یہ لوگ اگر صحیح بات کو ماننے والے ہوتے تو آپ کی بات مان لیتے۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ شخص دعا کرے گا تو ضرور قبول ہوگی۔ پھر جب اس شخص کے بارے میں تمہارا اتنا مضبوط عقیدہ ہے تو پھر اس شخص کی بات کو تم کیوں نہیں مان لیتے؟ کیوں نہیں مان لیتے؟ مان لو، مان لو، بچ جاؤ۔ دیکھیں، ماننے کا وقت اس دنیا میں ہے۔ یہاں مان لیا الحمدللہ، اگر یہاں نہیں مانا، وہاں اگر تو مانے گا خدا نہیں مانے گا۔ آج ہی لا ایمان، آج ہی اس کو مان، کل وہ نہ مانے گا اگرچہ کہ تو مان گیا، کل وہ نہیں مانے گا اگرچہ کہ تو مان گیا۔ کل قیامت کے دن میں مانتا ہوں اللہ تو ہی میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی ہیں، میں مانتا ہوں مرنے کے بعد جی اٹھنا برحق ہے، میں مانتا ہوں۔ تو اب تو مانتا ہے تو تیرے اس ایمان کو ہم نہیں مانتے۔ تو دنیا میں موقع دیا گیا ہے ہر چیز کے ماننے، عمل کا موقع بھی دنیا میں، جتنا عمل کرنا ہے کر لو۔ وہاں پر اگر کہو گے مجھے عمل کا موقع دو، عمل کا موقع دو، نہیں۔ جتنی خیرات کرنا ہے اب خیرات کر لو۔ وہاں اگر خیرات کرنا چاہو تو موقع نہیں۔ وہاں پر بندہ کہے گا رب ارجعون، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، میرے رب مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ میں اعمل صالحا، اچھا عمل کر کے آ جاؤں۔ کلا، ہرگز ہرگز نہیں، یہ نہیں ہونے والی بات ہے۔ تجھے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ کیا تیرے لیے پھر دنیا بسائی جائے گی جا کے تو نیک عمل کر کے آیا؟ نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ تو یہ لوگ فسادی ہیں، یہ بات واضح ہو گئی، کیونکہ انہوں نے خود اقرار کر لیا کہ اگر مباہلہ ہوگا تو ہم مر جائیں گے، ایسا عذاب اترے گا کہ ہم نہیں رہیں گے۔ ماننے کے باوجود پھر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ایک طرف مانتے بھی ہیں، دوسری طرف انکار بھی کر رہے ہیں۔ آیت ختم ہوئی سورہ آل عمران کا 6واں رکوع ختم ہو گیا، 6 رکوع ہو گئے، اب 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے میرے مصطفیٰ آپ کہیے ان نصرانیوں سے، یا اہل الکتابی، اے کتاب رکھنے والے، ہیں دشمن مخالف،
مگر مخالف سے خطاب کتنے پیارے انداز میں کیا جاتا ہے. کہنا تو ایسا یا اہل الکفر یا اہل الجہل یا اہل الحماقہ، اے حماقت والو، اے جہالت والو، اے کفر والو، یہ بھی کہا جا سکتا نا. مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے خطاب کرنے کا طریقہ کیسے بتایا؟ یا اہل الکتاب، اے کتاب رکھنے والو، تمہارے پاس خدا کی کتاب ہے، تمہاری ہی کتاب دیکھ کر فیصلہ کر لو. تم کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ہی کتاب میں دیکھو. مگر اوریجنل کتاب رہنا، اصلی کتاب، نقلی کتاب نہیں رہنا، اصلی کتاب. دیکھیے اصل چیز اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. اصلی شہد کھاؤ گے تو فائدہ ہوگا. نقلی شہد میں کیا ہوگا؟ نقلی شہد بس اس کے اندر میٹھا مزہ پیدا کرنے کے لیے شکر ملا دی گئی، کوئی رنگ ملا دیا گیا، گڑ رکھ دیا گیا، دوسرے کئی چیزیں ملا کر اسے ہم شکل بنا دیا. شہد کا ہم شکل بنا کر کیا شہد پیے تو یہ فائدہ وہ فائدہ طاقت ہے، کچھ بھی نہیں آتا. تو اصلی نہیں ہے، نقلی ہے. تو تمہاری انجیل اصلی لاؤ. تو اصلی انجیل لائیں گے تو اس اصلی انجیل کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے. مگر تم لاتے ہو نقلی انجیل، تم اس انجیل سے ان آیتوں کو ہی نکال دیتے ہو جن آیتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے. نکال کر لاؤ گے تو کہاں ملے گا؟ یا اہل الکتابی، اے کتاب والو، تعالو، آ جاؤ. تعالو جمع کا صیغہ ہے، آ جاؤ. واحد کا صیغہ ہے تعال. تعال کا معنی ہے آ جا. یہ لفظ ہم جب عرب کی سرزمین میں جاتے ہیں تو سنتے ہیں تعال 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 تعال، آ جا آ جا آ جا آ جا. یہ لوگ تعال واحد کا صیغہ جانتے ہیں، جمع کا صیغہ آج کے عرب کے لوگوں کو نہیں آتا. ایک آدمی کو بھی تعال بولیں گے، 10 آدمی کو بھی تعال ہی بولیں گے لوگ، کیونکہ گرا مر، جو گرا وہ مر گیا. گرا مر ہی نہیں ان کے پاس. بس جو آ گیا زبان پر بولے، خیر عربی زبان تو بول لیتے ہیں. تو تعالو کے معنی آ جاؤ، اے اہل کتاب آ جاؤ، ہم اپنا جھگڑا ختم کر لیں گے. کب تک جھگڑتے رہیں گے؟ آ جاؤ الی کلمۃ سوائن، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو یکساں رہے، بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. ایک ہی بات، میں تم کو میری ساری باتیں، میرا قانون، میری شریعت، میرے احکام، ان تمام چیزوں کو ماننے کی دعوت نہیں دیتا ہوں. بس ایک ہی بات کی دعوت دیتا ہوں جو تمہارے عقیدے میں بھی ہے مگر تم نے چھوڑ دیا ہے اس عقیدے کو. تعالوا الی کلمۃ، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ، سوائن بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. بس اس بات پہ آ جاؤ. مجھے رسول ماننا نہیں ماننا یہ بات کی بات ہے. پہلے اللہ کو معبود مانو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسے مانو. ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ ہم کسی بھی چیز کو شامل نہیں کریں گے، شریک نہیں کریں گے. اللہ کے برابر کسی کو نہیں بتائیں گے، ہر ایک کو مخلوق ہی کہیں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں سے یہ دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا، ارباب نہیں بنائے گا. ارباب کیا ہے؟ رب کی جمع ہے. یہ رب، بہت سے ربوں کو ارباب کہتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے، اسی کو رب بنائیں گے. وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے. یہ بات تو مان لو تم لوگ. تم کیوں آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب بنا لیتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پلٹ جائیں یہ بات سن کر،
فقولو، تو اے مومنو تم لوگ کہہ دو، نصرانیوں سے، اہل کتاب سے کہو، اشہدو، اے نصرانیوں گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، اور یہ کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کلمہ بتایا تھا تم کو، مگر تم نے عیسیٰ ہی کو خدا کا بیٹا بنا لیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں کہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، ہمیشہ یہ کہتے تھے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، یہی بیان تھا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تم نے اپنی طرف سے ان کو خدا کا بیٹا بنایا، پھر تم نے خدا ہی بنا لیا۔ عیسائیوں کی کئی جماعتیں ہیں، ایک جماعت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتی ہے، دوسری جماعت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو خدا مانتی ہے، تیسری جماعت کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے جسم سے کٹا ہوا ایک حصہ ہے، یعنی خدا تھا ایک ٹکڑا کٹ کے نکل گیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے۔ ایسے غلط عقیدے ہیں عیسائیوں کے، یہ غلط عقیدے ہیں۔ تو ان تمام جھگڑوں کو چھوڑو، بس ایک بات پہ آ جاؤ، اللہ کو تم بھی معبود مانو، ہم بھی معبود مانتے ہیں، بس توحید تو حاصل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسری چیزوں کی بحث کریں گے، اس بات کو تو مان لو۔ تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ تو تمام نبیوں کے امام ہو، مگر سمجھانے کے لیے آپ اس قدر اتر کے ان سے بات کرو کہ ارے بھائیو، میں دین کی تمام جزئیات کو ماننے کا میں تمہیں حکم نہیں دے رہا ہوں، جو شاخیں ہیں انہیں چھوڑو، جو جڑ ہے دین کی، جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے اللہ کو معبود ماننا، اس کی طرف تو آ جاؤ تم لوگ۔ اگر یہ بھی نہیں مانتے تو پھر ان سے بحث کرنا چھوڑ دو، مگر یہ ڈکلیئر کرو، برملا کہو، یہ اعلان کر دو کہ اشہدوا بأننا مسلمون، تم خود گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہوئے، اور تم مسلمان نہیں ہوئے، کل میدان محشر میں فیصلہ ہوگا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ایک ضروری اطلاع، آئندہ اتوار 14 جنوری کو ہمیں ایک مصروفیت ہے، مجھے ایک مصروفیت ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پر حاضر نہیں ہو سکتا، لہٰذا آئندہ اتوار قرآن مجید کی تفسیر کے محفل نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد والا جو اتوار ہے یعنی 21 جنوری کو انشاءاللہ تعالی تفسیر کے محفل ہوگی۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم، ہمیں عقیدہ توحید پر قائم رکھ، عقیدہ رسالت پر قائم رکھ۔ اے اللہ، تیرے دین پر ہمیں استقامت نصیب فرما۔ اے رب العالمین، ہماری حالتوں پر رحم فرما۔ اے پروردگار، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔